أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. صدق اللہ العلی العظیم. یہاں سے سورہ زخرف شروع ہو رہی ہے اور سورہ زخرف مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس صورت کے اندر 7 رکوع ہیں، 89 آیتیں ہیں، 833 الفاظ ہیں اور 3400 حروف ہیں. اور اس صورت کے اندر چونکہ مکی صورت ہے تو بنیادی چیزیں بیان کی گئی ہیں. مدنی صورتوں کے اندر مسائل اور احکامات کا تذکرہ ہوتا ہے، اور مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر عقائد اور بنیادی چیزیں بیان ہوتی ہیں. تو اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور حقانیت اور قرآن پاک کی سچائی اور قیامت کا بیان ہے. پھر مختصر اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کرام کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ دلیلیں دے کر کے اس بات کو سمجھایا کہ دیکھو آسمان بنانے والا، زمین بنانے والا، زمین سے یہ خزانے نکالنے والا آخر کون ہے؟ جب یہ مخلوق میں سے کوئی نہیں کر سکتا تو معلوم ہوا کہ ایسا کوئی خالق کائنات رب العالمین ہے جو ایک ہی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. تو سورت کی شروعات ہے حامیم والکتاب المبین. حامیم حروف مقطعات میں سے ہے. اس کا صحیح معنی مقصد تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن علماء نے اس کی ایک تفسیر یہ کی ہے کہ ہا سے مراد حنان اللہ اور میم سے مراد منان اللہ، یعنی رحم اور شفقت کرنے والا اللہ اور احسان اور مہربانی کرنے والا اللہ. اسی احسان کرنے والے، شفقت کرنے والے اللہ کی طرف سے یہ قرآن ہے. اس کو سمجھو، سنو، مانو، اپناؤ. والکتاب المبین، اور قرآن کی قسم جو کہ کھول کھول کر احکامات کو بیان کرنے والی کتاب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کر کے بتلایا کہ یہ قرآن اسی اللہ نے نازل فرمائی. حامیم، قرآن پاک کے اندر 7 صورتیں ایسی ہیں جن کی شروعات حامیم لفظ کے ساتھ آئی ہے. ان کو بولا جاتا ہے حوامیم 7، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ اور نچوڑ جو ہے وہ حوامیم 7 ہے، 7 حامیم صورتیں. پھر ان 7 صورتوں کا خلاصہ اور نچوڑ وہ سورہ فاتحہ میں ہے، ایک سورہ الحمد کے اندر ہے. اور پھر اسی پورے قرآن پاک کا اور سب حامیم صورتوں کا سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایک آیت کے اندر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور پھر اسی کی وضاحت اور تشریح پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با کے اندر ہے. یعنی پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہوا
کہ استعانتم باللہ، مدد اللہ ہی سے مانگو، سب کچھ کائنات کو چلانے والا بنانے والا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ اور یہی بات حوامیم سبعہ کے اندر ہے، یہی بات پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہے، یہی بات پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با میں ہے، یعنی اللہ بڑے مہربان نہایت رحم والے کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں۔ تو یہ مدد کی معنی جو ہے با کی معنی ہے۔ تو پورے جو علماء ہیں نا، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی گہرائی عطا کی ہے نا، وہ قرآن پاک کے ایک لفظ کے اندر ہی کئی ساری ہزاروں معنی نکال لیتے ہیں۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ محدث دہلوی بہت بڑے اللہ والے اور قرآن پاک کی اور دین کی خدمت کرنے والے بزرگ شخصیت گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی کسی بھی ایک آیت کے بھی اندر میں مراقبہ کرتا ہوں تو مجھے سمندر کی لہریں اس کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہیں، یعنی ایک ایک چیز کے اندر کئی ساری معنائیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس واضح اور کھول کر بیان کرنے والے قرآن کی قسم، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، میں نے ہی نازل کیا ہے اس قرآن پاک کو عربی زبان کے اندر تاکہ تم سمجھ سکو۔ قرآن پاک کو نازل کرنے والا اللہ، قرآن پاک کو عربی بنانے والا اللہ۔ کیوں عربی بنایا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ آپ اس کو سمجھ سکو۔ ابھی یہاں اس کتاب کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن رکھا ہے۔ قرآن کے لفظ کی معنی دو آتی ہیں، یا تو جڑنا، مقرون، یعنی پورے شروع بسم اللہ سے لے کر کے سورہ ناس تک پورا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ کہیں بھی کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، کہیں بھی کوئی اس کا ربط ٹوٹے گا نہیں، اور پورا وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس وجہ سے اس کا معنی ہے جڑنا، جڑا ہونا۔ دنیا کی طاقتوں نے بڑا زور لگایا قرآن پاک کو تقسیم کر دیں، توڑ دیں، کچھ کاٹ دیں، لیکن ایک آیت بھی کہیں سے جس طرح جڑی ہے اسے ہٹا نہیں سکے، یہ قرآن ہے۔ دوسری معنی قرآن کی آتی ہے مقروءن، معنی پڑھا ہوا۔ قرآن دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی چیز ہے، کوئی کتاب ہے تو وہ صرف قرآن ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے۔ آپ اپنے محلے کے اندر دیکھو، ہر گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ضرور ہوگی، اور بھلے کتنا بھی کسی نے ڈائجسٹ لکھی ہو، کوئی اخبارات لکھے ہوں، لیکن اتنی توجہ ان کی طرف کسی انسان کی نہیں ہوتی جتنی نظر قرآن پر ہوتی ہے۔ صبح کو اٹھتے ہی آدمی قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا ہے، شام تک مدارس کا چکر لگا کر کے دیکھو، فجر سے پہلے بچے شروع کرتے ہیں، مسلسل چلتے رہے 12 بجے تک، پھر 1.5-2 گھنٹے کا وقفہ کریں گے کھانے شانے کا اور قیلولے کا، پھر ظہر سے لے کر کے عصر تک، پھر عصر سے مغرب تک 1-1.5 گھنٹہ یہ ان کے کھیلنے کا ہوتا ہے، پھر مغرب سے لے کر کے عشاء تک، پھر عشاء کے بعد کھانا کھائیں گے، پھر پڑھنا شروع کریں گے رات کو 11 بجے تک۔ تو اتنی کوئی کتاب دنیا کے اندر ہوگی جو پڑھی جائے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی کا نام ہی رکھا کہ زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، تو وہ نظر بھی آ رہا ہے۔ دشمنوں نے زور بھی لگایا کہ اس کو روکو، لیکن روک نہ سکے۔ عربی کے اندر اس لیے نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو کہ فصاحت، بلاغت اور علمی کمالات، انوارات، اسرار اور رموز جتنے عربی زبان کے اندر اتنے کسی زبان میں نہیں ہیں۔ ہماری سندھی زبان ادھوری ہے، اردو پشتو زبانیں ادھوری ہیں، انگریزی، چائنی، روسی زبانیں ادھوری ہیں، سریانی، عبرانی زبانیں ادھوری ہیں عربی کے مقابلے میں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی میں نازل کیا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکو۔ عربی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات رکھے ہیں۔ قبر کی زبان بھی عربی ہے، قیامت کی زبان بھی عربی ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے، جنت کی زبان بھی عربی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبوب زبان بھی عربی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم عربوں کے ساتھ محبت کرو،
اور عربی زبان سیکھو، کیونکہ میں بھی عرب ہوں، تمہارا اسلام اور دین اور قرآن بھی عربی میں ہے، جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ عربی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات رکھے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں کسی عرب عالم کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی۔ تو بات کے اندر یہ بحث چھڑی کہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی رحمہم اللہ، ان چاروں فقہوں میں سے زیادہ صحیح کون سی ہے؟ تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے فرمایا کہ حنفیت زیادہ مقبول اور قرآن اور حدیث کے زیادہ قریب ہے۔ اس نے فرمایا کہ نہیں۔ آخر اس طرح بحث چلتے وہاں اس عرب عالم نے فرمایا کہ دیکھو، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ تینوں عرب ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فارسی یعنی عجم ہیں، تو قرآن پاک کو عرب لوگ زیادہ سمجھتے ہیں عجمی کے مقابلے میں۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی نے فرمایا نہیں، یہ دلیل آپ کی غلط ہے۔ کیوں؟ آپ عرب ہیں اور عالم ہیں، میں عجمی ہوں، سندھی ہوں۔ قرآن اور حدیث میں سے جو چاہو کوئی بھی آیت، کوئی حدیث، کوئی مسئلہ نکالو، پھر اس پر بحث کرتے ہیں، پتہ لگے گا کہ عرب زیادہ جانتا ہے یا عجمی زیادہ جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس قرآن پاک کے عربی اسرار اور رموز کو جو دیوبند نے سمجھا، اتنا پھر کسی اور نے نہیں سمجھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا تو اسی کی گہرائی کے اندر جانے کی کوشش کی ہے کہ وہاں سرسری لوگ اتنا نہیں جانتے۔ وہاں میں حج پہ تھا تو وہاں ایک بزرگ سے ملاقات میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کا عرب تھا، تو وہاں اس کے پاس ایک لڑکا آیا، نوجوان، داڑھی بالکل منڈی ہوئی ہے، اور اس کو بولا کہ جاؤ خدمت کے لیے کوئی چیز لے آؤ۔ تو وہ پھر گیا فروٹ وغیرہ لینے کے لیے۔ تو یہ مجھے بتانے لگا بزرگ، ہم 3-4 بندے بیٹھے تھے، بولا یہ میرا بیٹا ہے اور اس سال عالم ہوا ہے، سعودی میں مکہ مکرمہ میں رہا ہے، ششا علاقے کی طرف، اور اس کی داڑھی بالکل نہیں اور مولوی بنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی حفاظت اسی کی دیوبند والوں سے قرآن پاک کی حفاظت لی ہے، اتنی کہیں کسی اور سے نہیں لی۔ آپ کو ایک عجیب واقعہ بتاؤں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان ہے نا، اسی کو حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے حدیث پڑھانے کی اجازت عطا کی تھی کہ آپ کو میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ حدیث نقل کرو، حدیث بیان کرو، اور یہ ہمارا جو دینی سلسلہ ہوتا ہے، یہ اجازت کے بغیر اس کو آگے چلانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو مولانا نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ برطانیہ میں گیا، تو برطانیہ میں جو اس وقت سب سے بڑا خلیفہ حضرت شیخ زکریا کا وہاں موجود تھا، ان کے پاس ملاقات کے لیے میں گیا۔ تو ابھی وہ بھی شیخ زکریا کے شاگرد اور مولانا بھی شیخ زکریا کے شاگرد۔ تو فرمایا کہ میں نے اس حضرت سے عرض کیا کہ حضرت، شیخ زکریا رحمہ اللہ نے جب مجھے حدیث پڑھانے کی اجازت دی تو یہ شرط لگائی تھی کہ آپ کو دیوبندی علماء کے مطابق اگر تشریح کرتے ہو تو اجازت ہے، نہیں تو اجازت نہیں ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ میں نے اس برطانیہ والے بزرگ سے، شیخ سے عرض کیا کہ حضرت، ہمارے شیخ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ دنیا کے اندر علماء تو عرب بھی ہیں، ترکی بھی ہیں، دنیا کے کونے کونے میں علماء ہیں، لیکن دیوبندی طرز پر تشریح کرنی ہوگی، یہ کیوں؟ تو اس پر فرمایا کہ میں نے جیسے سوال کیا تو حضرت نے سر نیچے کیا، کافی دیر تک سر نیچے تھا، میں نے جیسے دیکھا تو آنسو ٹپک رہے تھے، اور پھر فرمایا کہ یہ شرط کیوں نہ لگاتے، یہ شرط کیوں نہ لگاتے۔ پھر فرمایا، انہوں نے ایک واقعہ بتلایا کہ
کہ حضرت دیوبند کے دو بزرگ تھے، حضرت شیخ زکریہ رحمہ اللہ، دوسرا حضرت خلیل احمد سہارن۔ بڑی ایک قیمتی بات ہے، تھوڑا توجہ سے سنیں۔ حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے حدیث کی کتاب ابو داؤد شریف، اس کی شرح لکھی ہے، اور اس شرح کا نام ہے بذل المجہود۔ اس شرح کے اندر حدیثوں کی تشریح کرتے گئے ایک حدیث مبارکہ کی تشریح تھوڑی سی مبہم تھی، واضح نہیں تھی۔ تو رات کے ٹائم پر حضرت شیخ زکریہ رحمہ اللہ لالٹین بتی لے کر کے گھر سے نکلے، اور اسی ہی ٹائم پر حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ وہ بھی آدھی رات کو نکلے، لالٹین لے کر کے چلتے چلتے گلیوں کے اندر سامنے ہوئے، ایک دوسرے سے پوچھا کون؟ خلیل احمد۔ آپ کون؟ زکریہ۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی بات سمجھیں۔ حضرت شیخ زکریہ نے فرمایا کہ مجھے آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حکم دیا کہ خلیل احمد کو بولو کہ اس حدیث کی تشریح جو آپ نے کی ہے وہ نہیں ہے، یہ ہے۔ حضرت خلیل احمد نے فرمایا کہ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آ کر کے حکم فرمایا خواب کے اندر، میں آپ کے پاس آ رہا تھا کہ آپس میں دلیلوں کو سامنے رکھ کر کے اس کی تشریح صحیح کریں۔ تو حضرت وہ برطانیہ والے بزرگ فرما رہے تھے کہ ابھی جن کے اوپر، یعنی جن کی معلومات پر، جن کی شرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی اتنی نظر ہے کہ 4000 کے لگ بھگ حدیثیں ہیں اس ابو داؤد میں، ان میں سے صرف ایک حدیث کے اندر تھوڑا سا شبہہ ہوا، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ ان کو بتاؤ کہ یہ نہ کرو، یہ کرو۔ تو پھر اس طرح کی شرط کیوں نہ لگاتے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر جو دیوبند کے علماء کو یہ اعزاز بخشا ہے قرآن اور حدیث کی خدمت کا، یہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قرآن پاک کو عربی میں اس لیے نازل کیا کہ آپ اس کو سمجھ سکو، اس کے اندر جو گہرائی ہے، اسرار اور رموز ہیں، وہ کہیں اور نہیں۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یقیناً یہ کتاب لوح محفوظ میں ہمارے ہاں موجود ہے، جو مضبوط بھی ہے اور بلند مرتبہ بھی ہے۔ لوح محفوظ بھی مضبوط اور بلند مرتبہ، تو اس کے اندر جو کتاب موجود ہے قرآن پاک، وہ بھی لوح محفوظ کے اندر بلند مرتبہ بھی ہے، مضبوط بھی ہے، کسی کے اندر جرت نہیں ہے کہ اس کو رد و بدل کر سکیں۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، یہ پھر انشاءاللہ اگلے درس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ محبت اور دلچسپی نصیب فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی، اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔